اینکر پرسن اور بیرسٹر احتشام امیرالدین کو حوالات کیوں جانا پڑا؟ باہر کیسے آئے؟ کیس تھا کیا حوالات بھیجنے پر پولیس کے اعلیٰ افسران اب ان سے معافی مانگ رہے ہیں؟ ایس پی صاحبہ کو یہ بتانے کے لیے گیا تھا کہ جس پرچے کا اخراج ہو چکا ہے اور جن بنیادوں پہ ہو چکا ہے وہ یہ ثبوت ہے۔ آپ صبح مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا گیا آپ کو؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ 17 جنوری کے شام کو بیرسٹر احتشام اپنے کلائنٹ کے ساتھ تھانے میں جاتے ہیں۔ وہاں پر دوسری پارٹی جو مدعی ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ پرچہ پہلے خارج ہو چکا ہوتا ہے لیکن ری انویسٹیگیشن کے لیے وہاں پر بلایا جاتا ہے۔ ایس پی آپریشن عمارہ شیرازی صاحبہ بھی وہیں پر موجود ہوتی ہیں۔ ایسا کیا ہوتا ہے ان کے مابین کہ بیرسٹر احتشام کو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے؟ یہ 1.5 گھنٹے کے بعد باہر بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو معاملہ ہے وہ طول پکڑ چکا ہے اور اب پوری پاکستان میں صحافی برادری، وکلا برادری کے درمیان زیر بحث ہے کہ اگر بیرسٹر احتشام نے کچھ کیا تھا تو پھر مجسٹریٹ کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا، اور اگر کچھ نہیں کیا گیا تو پھر حوالات میں کیوں بند تھے؟ تو اینکر پرسن اور بیرسٹر احتشام امیرالدین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، تو ساری کہانی انہی سے جانتے ہیں۔ جو ایس پی صاحب کا ورژن ہے وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتائیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے، لیکن بیرسٹر صاحب اپنا موقف خود بتائیں گے۔ اور وہ 1.5 گھنٹے کی جو حوالات کی زندگی تھی وہ کیسی تھی؟ وہ ذرا مختلف تھی، مطلب کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ مجھے یہ تجربہ ہوا ہے، تو وہ مجھے لگا کہ یار حوالات میں جن لوگوں کو بند کیا جاتا ہے وہ بیچاروں کو وہاں پہ، تو حالانکہ میں تو وہاں پہ جب تھا نا، میں آپ کو بتاؤں تو وہ ایس ایچ او، سب انسپیکٹر، وہ سارے لوگ بار بار، کیونکہ وہ پریشان تھے، کیونکہ وہ خود حیران تھے کہ ایس پی نے کیسے کہہ دیا ہے کہ مجھے حوالات میں بند کر دیں۔ تو وہ آ کے مجھے بار بار کہتے تھے سر کیوں ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ میں اس دن گیا تھا ایک وکیل کی حیثیت سے لیگلی اسسٹ کرنے کے لیے، ایس پی صاحبہ کو یہ بتانے کے لیے گیا تھا کہ جس پرچے کا اخراج ہو چکا ہے اور جن بنیادوں پہ ہو چکا ہے وہ یہ ثبوت ہیں، یہ شواہد ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج، آڈیو ویڈیو موجود ہے جو بتاتی ہے کہ وہ ایف آئی آر جھوٹ کا پلندہ تھی، اور کیونکہ وہ جھوٹ کا پلندہ تھی اس وجہ سے وہ خارج ہو گئی۔ اس کا سر اخراج آج کی میں 1-2 دن کی بات نہیں کر رہا، کوئی 2-2.5 مہینے پہلے اس کا اخراج ہو چکا ہے، تو خارج ہو چکی یہ ایس پی انویسٹیگیشن کو نہیں بلانا چاہیے تھا، یا اگر کیس ری اوپن کرنا بھی ہے تو ایس پی انویسٹیگیشن کی جیورڈکشن میں نہیں آتا؟ کتنی زبردست بات کی آپ نے، آپ نے پولیس آرڈر 2002 کا حوالہ دیا کہ اگر ایک ایف آئی آر تھی خارج ہو گئی، اس کو آپ نے ری انویسٹیگیٹ، اول تو یہ ری انویسٹیگیشن نہیں، ہراسمنٹ ہو رہی تھی میں آپ کو بتاؤں، لیکن اگر اس کو ری انویسٹیگیٹ بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ ایس پی انویسٹیگیشنز نے کرنا ہے، آپریشنز کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایس پی آپریشنز جو ہیں وہ اس کو ری انویسٹیگیٹ کریں، دس از اے وائلیشن آف دا پولیس آرڈر 2002، اور پھر انویسٹیگیٹ کر بھی رہی ہیں تو یار گالیاں تو نہ دلواؤ، دھمکیاں تو نہ دلواؤ، بد دعائیں تو نہ دلواؤ، یہ تو عجیب بات ہے۔ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ گالیاں بکی جا رہی تھی دوسری جانب سے، تو ظاہر ہے جو آپ کی کلائنٹ ہے یہ آپ کی طرف سے بھی کچھ ہارش ورڈز بولے گئے ہوں گے، کوئی ہیٹ آف دا مومنٹ کچھ کہا ہوگا جس کی ریئیکشن میں ایس پی صاحبہ نے حوالات کی راستی گئی تھی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا نا وہاں پہ، اس میں کوئی بھی غیر قانونی، غیر اخلاقی بات نہیں تھی، اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ وہ دیکھتے تو شاید آپ مجھ سے زیادہ رد عمل دیتے، اچھا، آپ کا ری ایکشن شاید اس سے زیادہ ہوتا۔ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا وہ تو بالکل ہی قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے، وہ تو پنچایتوں میں، مطلب کہ میرے خیال میں جنوبی پنجاب میں اس طرح نہیں ہوتا اگر جس طرح وہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی۔ اچھا، یہاں پر بیرسٹر صاحب چونکہ ایس پی آپریشن عمارہ شیرازی صاحبہ کا ورژن جو ہے وہ بھی میں ایڈ کر دوں تاکہ اس پر ہم گفتگو کریں۔ ویسے تو ایس پی صاحبہ سے ہم نے بات کرنے کی کوشش بھی کی تاکہ ان کا ویڈیو ورژن آئے، لیکن وہ ویڈیو انٹرویو کے لیے تو آمادہ نہیں تھی، لیکن ایک ریٹن سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، وہ میں پڑھتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس میں لکھا ہے کہ I was assigned investigation of a case in which I called both complainant and accused side۔ اچھا، اب یہاں پر یہ چیز ذرا واضح کر دیجیے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ I was assigned investigation of a case، ایک ایس پی آپریشن انویسٹیگیشن کے لیے اسائن ہوئی، ظاہر ہے آئی جی صاحب کی طرف سے اسائن ہوئی ہوگی، تو اگر اس صورت میں وہ انویسٹیگیشن تو کر سکتی ہیں، پھر غلط اسائنمنٹ ہے نا، غلط اسائنمنٹ، اور یہ مجھے بھی کل خبر ملی ہے کہ اس میں آئی جی صاحب کا کردار ہے۔ اچھا، اور یہ وایا آئی جی صاحب آیا،
اور اگر ایس پی صاحبہ کے خلاف یہ جو اللیگل انہوں نے ڈیٹینشن میری کی ہے، غیر قانونی حراست وہ ہونے کے باوجود 4 دن گزرنے کے باوجود ایف آئی آر کا اندراج ہو نہیں سکا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئی جی صاحب کی شاید سپورٹ ان کو حاصل ہے پیچھے سے. یعنی کہ آئی جی صاحب نے ایس پی صاحبہ کو کہا کہ بیرسٹر احتشام امیر الدین کو حوالے میں ڈال دیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں کہا، لیکن مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ایک ایس پی آپریشنز کو انویسٹیگیشن کے حوالے سے انکوائری کا کہنے میں آئی جی صاحب کا کردار ہے. اچھا، جب ایس پی آپریشن نے کہا کہ بیرسٹر احتشام کو حوالات میں ڈال دیں، وہ جانتی تو ہوں گی آپ بیرسٹر ہیں، چلیں آپ کے جو ایک ایز این اینکر پرسن سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، ایک وکیل ہے، بار اٹلا آپ نے کیا ہوا ہے، تو ان کو پتہ تو ہوگا، یا آپ نے تعارف تو کروایا ہوگا اپنا. کوشش میں نے کی تھی انہیں بتانے کی کہ میں وکیل بھی ہوں، میں اینکر پرسن بھی ہوں، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھی. مجھے لگا کہ وہ سمہاؤ اور ان کو پتا تھا، پچھلے میرے خیال میں تقریباً 1 ہفتے سے پتا تھا کہ میں نے آنا ہے. انہوں نے جو تاریخ دی ہوئی تھی اور انہیں پتا تھا کہ میں نے آنا ہے اور میں نے لیگلی اسسٹ کرنا ہے. اور مجھے تو یہی لگا کہ وہ میرے آنے کا انتظار کر رہی تھیں، اور جیسے ہی میں آیا تو انہیں کوئی بہانہ چاہیے تھا، اور وہ بہانہ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں آیا تو وہ کون سا بہانہ ہاتھ میں آیا؟ میں نے جو تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ کیسے آپ کروا سکتی ہیں، آپ کے سامنے کس طرح سے گالیاں دی جا سکتی ہیں. آپ نے کہا اس کو روکیں، اس کام کو روکیں، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غیر قانونی ہو رہا ہے. اور پھر ایونچولی میرے اوپر بھی وہ کیچڑ آنے لگا تھا، تو میں نے اس حوالے سے ان سے رد عمل دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ ایس پی کی کیا پھر حیثیت رہ جاتی ہے ایس پی کی، کہ اگر اس کے سامنے یہ مغلظات بکی جا رہی ہیں اور ایک پارٹی کو ہراس کیا جا رہا ہے، اسے گالیاں دی جا رہی ہیں، اسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کے بچوں کے مرنے کی بددعائیں دی جا رہی ہیں دوسری پارٹی کی، یہ کیسی انویسٹیگیشن ہے بھائی؟ اور پھر بہانہ تھا کہ کسی طرح کوئی بات ہو. اب وہ کیوں تھا؟ اب اس کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ سی ایس ایس کے بارے میں نے تو یہ سنا نا کہ بڑے پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت بے وقوفی ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ میں لاہور میں ایس پی ہوں اور یہاں پر میں کسی وکیل کو، کسی اینکر کو بغیر کسی قانونی بنیاد کے، ایف آئی آر کے، بغیر ایون کسی الزام کے، اپنی ذاتی پرسنل ویم میں 1.5-2 گھنٹے کے لیے حوالات میں بند کر دوں گی اور اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے. یہ 1.5-2 گھنٹے کے لیے کیوں؟ آپ صبح مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کو پہلے ہی آپ کو چھوڑ دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب انہیں پتہ لگا کہ احتکام پر ہے، باہر رپورٹرز آ گئے، ڈی ایس این جیز آ گئیں، کیمراز آ گئے، اور وہ انلیگل ڈیٹینشن تھی. اور اگر وہ لافل ڈیٹینشن ہوتی تو ڈی ایس این جیز، کیمراز اور رپورٹرز کو بتا دیا جاتا کہ بھائی یہ جرم کا ارتکاب ہوا ہے، یہ اس کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے، اس وجہ سے اس بندے کو حوالات میں بند کیا ہوا ہے. وہ تو کچھ تھا نہیں، کوئی غیر قانونی حرکت نہیں تھی، صرف بدماشی تھی، ان لافل ڈیٹینشن تھی جس کی وجہ سے مجھے حوالات میں بند کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب، اور میرے خیال میں فون بھی آئے ان کو ان کے سینئر آفیشلز کے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ میں جیسے ایک عام شہری کو ڈیل کرتی ہوں، یہ غلط بندے کو میں نے اس طرح سے ڈیل کر دیا. عام شہری کو اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہوگا، اگر مطلب کہ جیسے انہیں پتہ لگا نا کہ جی یہ تو کام بھارا پڑ سکتا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کسی طرح یہاں سے چلے جائیں. یعنی کہ کوئی بولے سامنے تو پھڑو انہوں نے حوالات بند کر دیو، اس طرح سے؟ میں نے تو یہی دیکھا وہاں پہ. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے کسی سے فون کروایا؟ کس طرح سے پتہ چلا کہ 1.5 گھنٹے کے بعد، جیسے آپ نے بتایا کہ ڈی ایس این جیز آ گئی، لوگوں کو پتہ چلا اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد کسی نے آپ سے کہا، معافی مانگی یا معذرت کی، یا کہا کہ ہیٹ آف دا مومنٹ یہ چیز ہو گئی؟ ہوا کیا؟ ایک تو وہ جب انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے کسی طریقے سے، جب رپورٹرز اور کیمراز اور ڈی ایس این جیز باہر آ گئیں، وکلا کچھ آ گئے، میری اپنی فیملی وہاں پر آ گئی، تو میں نے کہا جی میں تو اب نہیں جاتا، میں تو ادھر بیٹھا ہوں، آپ نے مجھ پہ جو 302 لگانی ہے لگا دیں، لیکن میں یہاں پہ I want to submit an application for registration of FIR against the SP for causing illegal detention، کیونکہ غیر قانونی حراست. ایس ایچ او کو کہا. تو ایس ایچ او صاحب بیچارے گھبرا رہے تھے. انہوں نے کہا ایس پی کے خلاف کیسے درخواست؟ انہوں نے کہا سر میں ایس ایچ او ہوں، تو وہ تو میرے اوپر ایس پی ہیں، تو میں ان کے خلاف، میں نے کہا یہ درخواست میں نے لکھنی ہے اور مجھے ریسیونگ دیں. تو انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا سر، مسئلہ ہے سر. تو پھر وہ مجھے بڑے مجبور لگے. تو پھر ان کی مجبوری کا لحاظ کرتے ہوئے میں وہاں سے آ گیا، کیونکہ میں وکیل ہوں تو مجھے اپنے قانونی رائٹس کا تو پتہ تھا. تو پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں عدالت سے رجوع کروں گا. عدالت سے رجوع کیا، عدالت نے ان کو نوٹس کیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے جو جواب دیا یہ عدالت کو وہ دے چکی ہیں، اور ان کا جواب دیکھنے کے باوجود اور انہیں سننے کے باوجود جو وہاں پہ ان کی طرف سے انسپیکٹر آیا تھا،
عدالت نے حکم دیا ہے, آئی جی پنجاب کو ڈائریکشن دیا ہے کہ آئی جی پنجاب خود اس معاملے کی تحقیقات کریں یا کسی ایسے افسر سے کرائیں جو کم سے کم DIG رینک کا ہو, اور 15 دن میں FIR کا اندراج ہونا چاہیے. اچھا, یہ SP صاحبہ کا جو ورژن ہے اس کا اگلا حصہ بھی پڑھ لیتے ہیں, پڑھیں اس پہ بھی بات کر لیں. اچھا, تو یہ تو آگے رہا کہ ہمیں انویسٹیگیشن کے لیے اسائن کیا گیا تھا. آگے وہ کہتی ہیں جی کہ بیرسٹر احتشام came as counsel of accused side to my office. He abused mother of complainant in my office, on which preventive actions were taken and proceeding initiated against him under section 509. یہ 509 تو ہراسانی کا, یہ تو مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ یہ تو 3 سال کی قید بنتی ہے اس پہ. سر مجھے بتائیں نا, پھر مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ اگر یہ جرم کا ارتکاب میں نے وہاں پر کیا تھا, ٹھیک ہے, مطلب آپ کہتے ہیں آپ نے کوئی ابیوزنگ لینگویج استعمال نہیں کی. اگر میں نے کیا تھا تو مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ اور میں نے پہلے سوچا کہ میں کوئی ایکشن نہ کروں, کیونکہ میرے ذہن میں آیا کہ مجھے انہیں خاتون ہونے کا مارجن دے دینا چاہیے. لیکن جب میری کمیونٹی میرے پاس آئی, وکلا, صحافی, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے, this is a case of abuse of authority, this has nothing to do with the gender. اگر آج تم چپ رہتے ہو, تم اپنے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی کرو گے تو تم اس پر آواز اٹھانی چاہیے. تو پھر میں نے کہا کہ میں آواز اٹھاؤں گا. لاہور پریس کلب نے, PFUJ نے, لاہور بار ایسوسی ایشن نے, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے, پاکستان بار کونسل نے, لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پریس ریلیز ایشو کی, مذمتی بیانات. تو وہ جب انہوں نے سب نے ایشو کیے تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, اس کو ہم پروسیڈ تو کرنا بنتا ہے, کیونکہ غلط ایک عمل ہوا ہے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. جی بالکل ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوا یہ کہ انہوں نے تب کہا کہ یہ ہم نے بدماشی جو کی ہے ان کو چھوڑ دیں آپ فوری طور پہ, تو یہ اس کو بھول جائیں گے. لیکن جب ہم نے اس کے اوپر کارروائی شروع کی اور مذمتی بیانات آئے ہیں, اور اس کے بعد اگلے ہی دن صبح صبح میں نے پٹیشن ڈال دی رجسٹریشن آف FIR کی سیشنز کورٹ لاہور میں SP کے خلاف. تو پھر اپنی سکن سیو کرنے کے لیے بیک ڈیٹ میں انہوں نے پھر وہ کلندرا بھرا اور یہ ساری سٹوری بنائی ہے. اور ہمارا رپورٹر گواہ ہے, گواہ موجود ہے میرے پاس, جنہوں نے بتایا کہ وہ خواتین جا چکی تھی, SP نے ان کو واپس بلوا کر کہا ہے کہ اب وہ ہماری لڑائی ہو گئی ہے ان سے, تو وہ نہ ہمارے خلاف اپلیکیشن دے رہے ہیں, اب آپ اپلیکیشن لکھ کے دیں اپنی سکن سیو کرنے. تو اپنی سکن سیو کرنے کے لیے کیا, اگر تو یہ تب میں نے کیا تھا اور اسی وقت یہ کلندرا بن چکا تھا تو میں وہاں پر مجھے ریلیز ہی نہیں کر سکتے تھے بھائی. ظاہر ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, ضمانت کے بغیر مجھے کیسے ریلیز کر سکتے, اور اگر مجھے ریلیز کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تب تک میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں تھا. لیکن جب میں نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے تو اپنی سکن سیو کرنے کے لیے جھوٹا انتراج کر رہے ہیں بیک ڈیٹس پہ, اور یہ ہمیشہ کرتے ہیں. اچھا احتشام صاحب, اب یہ جو آپ ساری بات بتا رہے ہیں اس سے 2 چیزیں نکلتی ہیں. ایک تو نکلتا ہے اس میں پوائنٹ کہ یہ آپ کا ایگو پرابلم ہے, اس لیے آپ جو اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں, اس کیس کو آگے لے جا رہے ہیں. دوسرا اس کا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے, یعنی کہ بیرسٹر احتشام کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو کل تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ ویلیڈ ہے؟ اگر میں نے اس طرح کی کوئی غیر اخلاقی حرکت بھی کی ہوتی تو ہارون رشید صاحب وہاں پہ 2 گھنٹے آ کے میرے ساتھ سولیڈیریٹی ایکسپریس کرنے کے لیے کھڑے ہوتے. رانا عظیم صاحب جو ہمارے صحافی برادری کے لیڈر ہیں وہ وہاں پر تھے, وکلا برادری کے لیڈر وہاں پہ تھے. تو اگر آپ لوگ مجھے سارے کہیں گے میں چھوڑ دیتا ہوں, بھائی میرا کوئی ایگو کا میٹر نہیں, کوئی ایگو کا میٹر نہیں, کوئی میٹر نہیں. آپ لوگ کہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں, مجھے تو ان کے جو ہائر اپس ہیں وہ بھی کالز کر رہے ہیں آپ کہ جی آپ جانے دیں, معافی تلافی کر لیں. 2 لوگوں نے تو مجھے کال کر کے کہا کہ ہم ذاتی طور پہ آپ سے اپولوجائز کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میں آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں, آپ لوگ میرے لیے معتبر ہیں. بات صرف اصول کی ہے, وہ اب 3 دن گزر گئے اور آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں. تو یہ SP کے سپیریٹ کی بات کر رہے ہیں جی, ان کے ہائر اپس کی بات کر رہا ہوں میں. وہ خود فون کر کے کہہ رہے ہیں آج جائیں پلیز مل لیں, ایک دفعہ معافی تلافی کر لیں, صلح کر لیں. اور اب اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے صلح نہیں کرنی تو اگلی کوئی بیک ڈیٹس پہ آپ دیکھیے گا کچھ دنوں میں کاروائی نکلے گی. اچھا, تو یہ ہیٹ آف دا مومنٹ سارا معاملہ ہوا ہے یا پھر یہ پلان تھا؟ اس کے اوپر میں سوچ رہا ہوں, یہ مجھے مسٹری لگ رہی ہے. اچھا, دیکھیں کوئی اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور جیسے شہر میں پوسٹنگ ہے اور وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں ایک بندے کو جس کے بارے میں اسے پتا کہ لا نوئنگ بھی ہے, اینکر بھی ہے, اور وہ اس کو حوالات میں ڈال دے بغیر کسی الزام اور قانونی بنیاد کے, کیونکہ اس کا رد عمل تو بھائی آئے گا. جب کیا کچھ نہیں آپ کے. ہاں, یہ میں بھی سوچ رہا ہوں مسٹری ہے. اور جب سے میرے پاس یہ خبر آئی ہے کہ FIR کا اندراج اس وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ IG صاحب جو ہیں ان کا بیچ میں کچھ وہ ہے کہ IG صاحب نہیں چاہتے FIR ہو, نہیں یا SP صاحبہ کے خلاف کارروائی نہ ہو.
यही वजह है जो अभी तक नहीं हो सका। अच्छा, जिस तरह से आप तो तब से मैं सोच रहा हूँ कि ये हीट ऑफ द मोमेंट वाला मामला मुझे लग नहीं रहा। आपको लगता है कि ये प्लान था कोई? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ था इसके पीछे। अच्छा, जो 21 जनवरी को फैसला आया है जिसमें 15 दिन के अंदर एफआईआर लॉन्च करने का कहा गया है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई क्लियर की गई चीज़ें? ज़ाहिर है सीसीटीवी फुटेज जदीद दौर है, तो उसके बारे में कुछ अहकामात जारी किए गए हैं कि ज़ाहिर है जिस ऑफिस में आप बैठे हैं कुछ सीसीटीवी फुटेज तो होगी जिससे पता चले कि यू आर नॉट गिल्टी। अच्छा, एक तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि उस फैसले में उन्होंने आईजी को डायरेक्शन दी है कि आईजी साहब खुद या फिर कोई ऐसा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डीआईजी उसको इंक्वायर करे और 15 दिन के अंदर एफआईआर का इंदराज होना चाहिए इंक्वायरी करने के बाद। और उन्होंने कहा है कि वो जो वहाँ पे बैठे हुए थे और उसकी सीसीटीवी फुटेज निकालें और अगर इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस कोई सामने आता है, जो मेरे केस में मेरी इलीगल डिटेंशन है, यानी कि अगर मुझे इलीगली डिटेन किया गया, हवालात में बंद किया गया है, तो वो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है और सीसीटीवी फुटेज उसकी होनी चाहिए। तो अगर वो आ जाती है तो उन्होंने कहा कि 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन के अंदर एफआईआर का इंदराज होना चाहिए। और अगर सीसीटीवी नहीं मिलती तो उन्होंने लिखा है फिर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले तो उन्होंने कहा है उसकी अलग से इंक्वायरी होनी चाहिए और वो लोग जो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ये गायब करने की कोशिश करेंगे, ये अदालतों को भी पता होता है। इसी वजह से उन्होंने पहले ही लिखा है कि सीसीटीवी फुटेज अगर गायब हो गई इसकी भी इंक्वायरी तो इसकी भी इंक्वायरी होगी। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये सारी कहानी तो समझ आ गई जो आपने बयान की है, इसमें हमने एसपी साहिबा का वर्जन भी सामने रखा है। अब मामला किस करवट बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, कोई दरमियानी रास्ता तो निकलना चाहिए। दरमियानी रास्ता क्या है कि आप भी मुतमईन हो जाएं और जो एसपी साहब है उनको भी समझ आ जाए कि हाँ मुझसे हो गया मामला। मैं तो अर्ज करूं आपसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं ये सोचा था कि उन्हें खातून होने का मार्जिन दूं। दूसरा मैंने ये सोचा था कि मैं इसको, मेरा कोई ईगो का मैटर है नहीं, लेकिन ये मामला अब कम्युनिटी लेवल पे टेकअप हुआ है, सहाफ़ी और मैं आपको बताऊं बड़े खूबसूरत मनाजर थे आज वहाँ पे मैंने देखा है कि जो इंसाफ अब जैसे भी होता है इस मुल्क में वो अपनी जगह पर है, लेकिन सहाफ़ी और वकला आज वहाँ पर इकट्ठे थे। इसका क्रेडिट तो फिर आपको जाता है। ये क्रेडिट सर मुझे आप दें क्योंकि आई हैव ब्रिज्ड द गैप। अगर कोई खलीज थी बीच में तो आज वो वहाँ पे ख़त्म हुई है और वो इकट्ठे थे और उन्होंने कहा है कि जहाँ पे वायलेशन या कानून की खिलाफ वर्जी होगी वहाँ पे सहाफ़ी के साथ होगी तो वकील खड़ा होगा, वकील के साथ होगी तो सहाफ़ी खड़ा होगा, और आम शहरी के साथ होगी तो दोनों खड़े होंगे। ये वहाँ पर बात हुई है, तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और इसी तरह माशरों में तब्दीली आती है, चेंज आती है और इसी तरह अवेयरनेस आती है। जो बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये सारी कहानी उन्होंने बयान की जो 17 जनवरी की शाम हुआ था। और अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।